محترم حضرات، قربانی محبوب کی ادائیگی کا نام ہے۔ قربانی ایک عشق کا نام ہے۔ قربانی محبوب کی اداؤں کی ادائیگی کا نام ہے۔ ہم لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ ہر سال آپ کے سامنے قربانی کے مسائل، قربانی کے فضائل، قربانی کے دلائل آتے ہیں۔ آج بھی اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اور سورۃ الکوثر کے اندر ہے فصل لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، عید کی نماز مراد ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر حضرت حسن بصری، حضرت مجاہد رحمہم اللہ کے حوالے سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، اور قربانی سے مراد یہاں پر قربانی ہے۔ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت دی، اور اس کے بعد حج جیسی عظیم الشان ہمیں عبادت سے نوازا۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ دو بڑی عبادتیں دی کہ ہم ان عبادتوں کو ادا کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور کچھ شکریہ کا نذرانہ پیش کریں۔ تو اب ہم اللہ کے بارگاہ میں شکریہ کا نذرانہ یہ قربانی کی عبادت کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اور قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جانوروں کی یہ قربانی کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی نہ کر کے اور قربانی میں پیسہ خرچ نہ کر کے یہ پیسے غریب لوگوں کو دے دیے جائیں، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ اور بہت سے حضرات یہ بات بھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے یا جانوروں کو ذبح کرنے سے معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس بات کو خوب سمجھ لو کہ تقریباً اس سے پہلے جو ہر سال قربانی ہوا کرتی تھی، تو لوگوں کی جو مالی حالت میں اضافہ ہوتا تھا، تقریباً آپ پوری دنیا کا سروے کریں گے تو 23 کھرب کا مالی حالت میں قربانی کے ذریعے اضافہ ہوتا تھا، کہ جو غریب مزدور لوگ پورے سال قربانی کے جانور پالتے ہیں اور پھر عید کے موقع پر اس کو بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان جانوروں کا جو چارہ کھانے کے لیے آتا ہے، اور ان جانوروں کو گاڑی کے ذریعے لے جاتے ہیں، ہر اعتبار سے اربوں کھربوں روپے کی مالی حالت بڑھتی ہے، تو معاشی حالت اس کے ذریعے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو قربانی کے جانوروں کی کھال ہے ان کو ایکسپورٹ امپورٹ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بہت ساری فیکٹریاں چلتی ہیں۔ کل ملا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے معاشی حالت کمزور ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا یا ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کر کے یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں میں شادیاں کرتے ہیں اور بہت مہنگیاں شادیاں کرتے ہیں،
تو اگر وہ ان شادی میں سے کچھ پیسے بچا کر غریبوں کو دے دے تو ان وقت ان کو غریب لوگ یاد کیوں نہیں آتے؟ جب ہم لوگ بڑا عالی شان مکان بناتے ہیں تو اس مکان کو تھوڑا کم خوبصورت کر کے اس وقت کچھ پیسے غریبوں کو دے دے تو اس وقت بڑے عالی شان مکان بناتے وقت ہمیں غریب یاد کیوں نہیں آتے؟ جب ہم بڑے مہنگے مہنگے موبائل لیتے ہیں تو مہنگا موبائل نہ لے کے کچھ تھوڑا سستا موبائل لے لیں اور وہ پیسے غریبوں کو دے دیں، ہمیں اس وقت غریب یاد کیوں نہیں آتے؟ میرے دوستو، یہ اس امت کا المیہ ہے کہ نیک کام کے وقت ہمیں غریب لوگ یاد آتے ہیں، کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری نہ دے کے کسی غریب کو اناج کی بوری دے دیں۔ ہم جب بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں، یہ مسئلہ قربانی کا نہیں ہے، قربانی کے وقت پہ غریب لوگ یاد نہیں آتے۔ جب بھی کسی نیک کام کا بیڑا اٹھتا ہے یا نیک کام کا سلسلہ چلتا ہے، ہم لوگوں کو غریب یاد آتے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہ اس نے 2-3 حج کر لیے، ایک حج نہ کر کے یہ پیسے غریبوں کو دے دے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں کہ عمرہ نہ کر کے غریبوں کو دے دے، تو یہ اس امت کا المیہ ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس پیغام کو عام کرنا ہوگا کہ دین کے کام کرتے وقت ہمیں غریب لوگ یاد کیوں آتے ہیں؟ جب ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ گاڑیاں خریدتے ہوں، مکان بناتے ہوں، شادیاں کرتے ہوں، کپڑے خریدتے ہوں، موبائل لیتے ہوں، کچھ بھی کام کرتے ہوں دنیا کا، اس وقت غریب یاد کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ یہ بات بڑی آسان ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ کپڑا مہنگا نہ خرید کے 1000 روپیہ سستا خرید لے، مکان میں ایک آدھ لاکھ روپیہ کم لگا لے۔ 50-60 لاکھ روپئے لوگ مکان میں لگا دیتے ہیں۔ اگر 50,000 یا 1 لاکھ روپے کم لگا لیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پیسے غریبوں کو دے دیں۔ لیکن صرف سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، دل پہ لینے کی بات ہے۔ جس دن بات صحیح سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمارا یہ خیال اور ہمارا یہ سوال اور ہمارا یہ اعتراض بالکل غلط ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں قربانی کرنی چاہیے، اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرا آپشن تلاش کریں گے تو پھر اس کا حل تو یہی نکلے گا کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھ کے کہ میں نماز نہ پڑھوں روزہ رکھ لوں، یا روزہ نہ رکھوں نماز پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کا بدل نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم ہمارے لیے فرما دیا وہ حکم ہمیں کرنا ہوگا۔ اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کو ہر حال میں قربانی ہی کرنی ہوگی، قربانی کا کوئی دوسرا بدل یا قربانی کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے، یعنی کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا کچھ کیش رکھا ہو، یا بزنس کا کوئی مال ہو کہ جس کو ہم بیچ دیں اور وہ مال ہمارا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ لیکن قربانی کے نصاب میں ایک چیز اور ایڈ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سامان ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، چاہے وہ سامان کیسا بھی ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو، برتنوں کی، لحاف گدوں کی، کپڑوں کی شکل، کسی بھی شکل میں ہو، ہم ان سامان کو پورے سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کرتے، ایک بار بھی استعمال نہیں کرتے، ویسے ہی خالی پڑے رہتے ہیں، کوئی سا بھی سامان ہو۔ اور وہ سامان ہمارا اتنا ہے کہ اگر ہم ان کو بیچیں گے تو اس کے بدلے میں ہماری 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، تو ان لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اس بات کو خوب سمجھ لیں۔ اور بہت سارے گھروں میں ایسا مال پڑا رہتا ہے، کسی کے گھروں کے اندر تانبے کے برتن پڑے ہوتے ہیں شادیوں کے، کہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، لحاف گدے اسٹاک کرتے رہتے ہیں، کپڑے شادیوں کے لیے اسٹاک کر دیتے ہیں، پورے سال ان کو نہیں دیکھتے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی حساب لگانا چاہیے کہ اگر ہمارا یہ گھر کا پورا سامان اتنا ہوتا ہے کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اس بات کو میں ہر سال کہا کرتا ہوں کہ جو حضرات جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اور یہ بات بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان لوگوں نے اس حدیث کو غلط طریقے پہ ایڈ کیا ہے، غلط طریقے سے اس کو پیش کیا ہے۔ میرے ان لوگوں سے 2 سوال ہیں کہ جو لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں
کہ ایک آدمی کی طرف سے پورے گھر کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر 10 انسان رہتے ہیں، 10 کے 10 بالغ ہیں، اور ایک آدمی قربانی کر لے تو 9 کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ تمام کے لوگ صاحب نصاب تھے، ان کے اوپر قربانی واجب تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث قربانی کے وجوب کے متعلق ہے یا نفلی قربانی کے متعلق ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا ان کا ایک کچن ہے اور ایک جگہ پورے مل کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کسی بھی شکل میں ہو کہ اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، تو ان گھروں میں ہر ایک فرد کے اوپر، ہر ایک انسان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی ایک نے قربانی کر لی اور سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ بھئی میرے بدلے آپ نماز پڑھ لیں یا میری بدلے کا آپ روزہ رکھ لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور جن لوگوں کے پاس اتنا مال یا اتنا کیش ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم جب لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو قربانی کا جانور خریدتے وقت بہت سی باتوں کا خیال نہیں کرتے کہ قربانی کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اس میں بہت لوگ سوال کرتے ہیں، تو فقہا نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی کے جانور یعنی بکرا یا بکری اس کی عمر 1 سال، اور جو بھینس وغیرہ یا بیل وغیرہ ہوتے ہیں ان کی عمر 2 سال، اور اونٹ کی عمر 5 سال، تو فقہا نے یہ مسائل لکھے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اب یہ بات پیش کرتے ہیں کہ بکرا جب اس کے دانت نظر آ جائیں تب اس کی قربانی ہوگی۔ اب لوگوں نے جب یہ بات شروع کی تو جو جانور بیچتے ہیں، اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ پلاس کے ذریعے سے دانت کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب دانت اس کے نظر آ گئے، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ بس دانت نظر آنے چاہیے، قربانی ہماری ہو جائے گی۔ حالانکہ فقہا نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ بکرا یا بکری کی عمر 1 سال ہو، 1 سال ہو گئی، چاہے دانت نظر آئے یا نہ آئے، اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اب ہم اپنی طرف سے اس میں بات ایڈ کریں گے تو بات ایڈ کرنے کے چکر میں پلاس سے دانت کھینچ لیں گے، دانت نظر آ جائیں گے اور ہماری قربانی خراب ہو جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے، علماء کرام نے جو مسائل بتا دیے، بس انہی مسئلوں کو پکڑ لو۔ اگر ہم اپنی طرف سے بات کو ایڈ کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے پریشانیاں بھی بڑھیں گی، اور پھر ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہماری عبادت بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ان باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کن جانوروں کی ہوگی؟ قرآن کریم میں ہے 8 ازواج، 8 طرح کی جانوروں کی قربانی ہو جائے گی۔ اصل تو 4 ہیں، لیکن 4 مذکر اور 4 مؤنث ملا کے 8 ہو جاتے ہیں۔ بکرا بکری، دمبا دمبی اور وائٹ سفید جانور، اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنی، لیکن اس میں بھیڑ بھی آ جاتے ہیں۔ ان تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ باقی ان کے علاوہ بہت سے لوگ اب یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہے، تو یہ خیال ان کا غلط ہے، گھوڑے کی قربانی نہیں ہوا کرتی۔ اب ایک جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے شراکت کا، کہ لوگ بڑے جانوروں میں 7 حصے کرتے ہیں۔ اس یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اکثر لوگ بڑے جانوروں میں شراکت داری کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جانور میں شریک ہوں ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ گوشت تو ہمیں ویسے بھی مل جائے گا، ہم نیت کریں یا نہ کریں گوشت کی، لیکن اگر ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ہماری قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اگر کسی نے گوشت کھانے کی بھی نیت کر لی اور ایک جانور میں ساتھ شریک ہے تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم جب شراکت داری کرتے ہیں بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو سب کی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی کمائی حرام ہو گئی تو میرے دوستو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، سب کی قربانی۔ اب اس میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مال ایک کا حرام ہے اور
قربانی سب کی خراب کہ جس کا حرام مال ہے اس کی قربانی خراب ہو جائے، باقی جن کا حلال مال ہے ان کی قربانی صحیح ہو جائے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عقلی دلیل ہے کہ 4 رکعت والی نماز پڑھی، اب آخری رکعت میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا، آخری رکعت میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اب ہم واپس کتنی رکعت پڑھیں گے؟ بولو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نماز پوری پڑھیں گے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ نے تو 3 پوری پڑھ لی وضو کے ساتھ میں، 3 تو پوری پڑھ لی وضو کے ساتھ میں، اب آخری رکعت مکمل کر لو، آخری رکعت میں آپ کا وضو ٹوٹا۔ اب وہ یہ بات کہے گا کہ میں نے نیت ایک فرض نماز کی تھی، نیت ہماری ایک ہی نماز کی ہوتی ہے، تو لہٰذا کسی بھی رکعت میں ہمارا وضو ٹوٹا تو ہماری نماز خراب ہے۔ تو اسی طریقے سے جانور کی گردن بھی ایک ہوتی ہے، 7 نہیں ہوتی کہ 7 حصے اپنے الگ الگ گردن کو ذبح کرتے ہیں۔ تو جانور کی گردن بھی ایک ہوتی ہے، اور اس میں کسی بھی انسان کی حرام کمائی آ گئی تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب ہم کسی سامنے والے کو یا اپنے تعلقات کو بڑے جانور میں شریک کریں تو اس کا پیشہ جان لیں کہ اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا بزنس کیسا ہے۔ جو لوگ مدارس کے اندر قربانی وغیرہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب وہ مدرسے کے اندر قربانی کا حصہ لیتے ہیں تو ان لوگوں سے پیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، اور جن لوگوں کا پیشہ سود کی آمدنی کا رہتا ہے تو وہ تمام سود والوں کو ایک ہی جانور میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 7 سود والے آ گئے مدرسے کے اندر، تو 7 کو ایک ہی جانور میں ایڈ کر دیا کہ بھئی ان کی آمدنی ایک جیسی ہے۔ اب وہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو حلال کمائی سے کیا کریں، اس لیے کہ حرام مال سے اگر ہم کوئی نیک کام کریں گے، اگر ہم نے حرام مال سے نیک کام میں ثواب کی نیت کر لی، ثواب تو بہت دور کی بات ہے، الٹا ہمیں گناہ مل جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قربانی کا جانور بھی ہمیں ایک موٹا تگڑا خریدنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کے جانور میں جتنا خون نکلے گا وہ ہمارے نامہ اعمال میں ایڈ ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ بہتا ہوا خون ہو، قربانی کی کھال ہو، قربانی کے بال ہو، اسی طریقے سے کھر ہو، ناپاکی وغیرہ ہو، یہ لوگ ہم نہیں کھاتے۔ لیکن میرے دوستو، کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں یہ تمام چیزیں ایڈ ہوگی۔ جب قربانی کا جانور تولا جائے گا، صرف گوشت نہیں بلکہ اس کا خون، اس کی کھال، اس کے بال اور اس کے تمام اعضاء جو ہم نہیں کھاتے وہ تمام کے تمام اس میں ایڈ ہوں گے۔ اس لیے قربانی کا جانور موٹا اور فربا ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو ایک قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لیا کرے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، گنجائش دی ہے، ان لوگوں کے لیے میں ان کو ترغیب دلا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال 2 بکرے ذبح کیے، ایک بکرا اپنی طرف سے اور ایک بکرا امت کے ان غریبوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے جن کو مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور جب ہم خریدتے ہیں اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ آنکھ اندھی ہو گئی، یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا، یا زبان کٹ گئی، یا جانوروں کے تھن کٹ گئے، یا چلتے ہوئے پیر لنگڑا ہو گیا، یا جانور کے گوشت میں کچھ نقص پیدا ہو گیا، گوشت میں کچھ خرابی وغیرہ آ گئی، یہ تمام مسائل ایسے ہیں کہ جن کو یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو حضرات جانور خریدتے وقت کچھ نقص پیدا ہو گیا، جو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ بعد میں کسی بھی وقت فون کر کے معلوم کر لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔